سخن در پیش بر لب دل کے زباں خاموش ہے، خامۂ دل کے پیش سارا جہاں خاموش ہے۔ عشرت غیر کی آرزو نہ رہی کہ میان دل میں آج فغاں خاموش ہے۔ دل گفتہ کے پڑھ غالب آج، شیر سخن کے پیش جہاں خاموش ہے۔ السلام علیکم۔ بسم حرف و حکمت فار یو میں ایک بار آپ سب کو پھر خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم حصہ غزل میں سے آج مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ آج کے اس لیکچر میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی حالات زندگی، فکری اور شاعرانہ اسلوب اور اس غزل کا پہلا شعر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مرزا غالب کے حالات زندگی کیا تھے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 کو اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد سمرقند سے ہجرت کر کے شاہ عالم ثانی کے عہد میں ہندوستان آئے، جو کہ ترکمانی النسل سپاہی تھے۔ بامشکل 5 برس کی عمر میں والد عبداللہ بیگ اور 9 برس کی عمر میں چچا نصر اللہ بیگ کی وفات کے بعد غالب کے سر سے سایہ شفقت اٹھ گیا اور آپ کی پرورش ننیال میں ہوئی۔ آگرہ میں شیخ معظم اور ایرانی عالم ملا عبدالصمد سے فارسی اور عربی علوم کی اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کی۔ 13 برس کی عمر میں دہلی کے نواب الہی بخش معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے شادی ہوئی اور دہلی منتقل ہو گئے۔ 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے القابات دیے، جو کہ انہوں نے خاندان تیموریہ کی تاریخ مہر نیم روز لکھنے پر مامور کیا تھا۔ بعد ازاں بادشاہ کے استاد بھی مقرر ہوئے۔ پینشن کی بحالی کے لیے غالب نے کلکتہ کا طویل سفر کیا، لیکن کامیابی نہ مل سکی، تاہم اس سفر نے ان کے علمی افق کو وسعت دی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے ہولناک واقعات اور دلی کی بربادی، جو کہ 1857 ہے، اس پر انہوں نے 10 تنبوں میں قلم بند کیے ہیں۔ بالآخر 15 فروری 1869 کو اردو ادب کا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ غالب کا شاعرانہ و فکری اسلوب کیسا تھا؟ اردو غزل کو جدت فکر، فلسفیانہ عمق اور فارسی تراکیب سے مزین کرنے والے غالب کی شخصیت کے فکری اسلوب کی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ یوں تو غالب کی شاعری میں بہت زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہے، کیونکہ مرزا غالب کا شمار اردو کے صف اول کے شعراء میں ہوتا ہے۔ نظم و نثر دونوں میں اپنی راہ نکالی، جدت پسند انسان تھے، اس وجہ سے آپ کو بنے بنائے راستوں پر چلنا پسند نہیں تھا۔ آپ کی شاعری کی یوں تو بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن ان میں سے کچھ خصوصیات، ان میں فلسفیانہ تفکر اور ندرت۔ غالب محض روایت پسند عاشق نہیں تھے، بلکہ وجود، کائنات اور ذات الہی کے بارے میں عمیق فلسفیانہ اور تشکیکانہ سوالات اٹھاتے تھے۔ گویا آپ کی شاعری میں فلسفیانہ خیالات ملتے ہیں اور معنی کا ایک طلسم آپ کی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ خود شاعرانہ عظمت کا اظہار کرتے ہوئے مرزا غالب کہتے ہیں، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھے، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ اس کے علاوہ آپ کی شاعری میں اردو زبان میں فارسی کی بلند اور نایاب تراکیب اور تشبیہات کا استعمال ملتا ہے، اور آپ کی شاعری میں عظیم مالی و ذاتی مصائب کے باوجود کلام میں بذلہ سنجی، ظرافت اور شوخی کا رنگ غالب ہے، جو کہ غموں کو مات دیتا ہے۔ اور شاعری اور آپ کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے، آپ نے مراسلے کو، خط کو مکالمہ بنا دیا، اور ان کے خطوط اردو نثر کی تاریخ میں ایک انقلاب اور سادگی اور روانی کا شاہکار ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی شاعری میں استدلالی انداز بیان پایا جاتا ہے۔ آپ نے قول محال کا استعمال، یعنی ایسے آسان الفاظ اور ایسے آسان
اشعار کے اس جیسے کوئی اور نہیں بن سکتے۔ آپ کی شاعری میں پایا جاتا ہے تشکک پسندی، یعنی کسی چیز پہ شک کرنا آپ کی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ معنی دار پہلو آپ کی شاعری میں ہے۔ اس کے علاوہ رمز و ایمائیت، اشارے کنائے آپ کی شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ لطافت خیال اور نکتہ آفرینی، زندگی کی محرومیاں، زندگی کا حقیقت پسندانہ تصور، طنز و مزاح، شوخی و ظرافت، زندہ دلی اور خوش طبعی، پیکر تراشی اور محبوب کی تصویر کاری، فارسی زبان کے اثرات، سادہ انداز بیان، فارسی اور اردو کا حسین امتزاج، صوتی آہنگ، تشبیہ و استعارہ کا حسن، جدت ادا، تصوف اور غالب کا تصور عشق، غالب کا تصور حسن آپ کی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ تو آئیے غالب کی جو انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 میں غزل شامل ہے اس کا پہلا شعر آج تشریح میں پیش کیا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ سب کہاں یعنی تمام کہاں، استفہام انکاری ہے یہ۔ لالا و گل، سرخ رنگ کا پھول یہاں حسن و جمال کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، صورتیں، چہرے، پنہا ہونا، چھپ جانا۔ مفہوم یہ ہوا کہ موسم بہار میں جو لالا و گل کھلتے ہیں یہ ان تمام حسینوں کی خوبصورتی کا معمولی سا حصہ ہے جو خاک میں دفن ہو چکے۔ دنیا سے رخصت ہونے والے تمام خوبصورت ہستیاں دوبارہ پھول بن کر ظاہر نہیں ہو سکی بلکہ صرف کچھ ہی کھل سکی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مٹی کے نیچے حسن و جمال کی کیسی خوبصورت اور بے شمار صورتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں مرزا اسد اللہ خان غالب کے اس مشہور شعر کا مفہوم ہے کہ دنیا میں حسن اور خوبصورتی کے جو لاتعداد نمونے مٹی میں چھپے ہیں ان کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ لالا و گل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ باقی حسین صورتیں جانے کہاں ہیں اور کس طرح اس مٹی میں پوشیدہ ہیں۔ دیکھیں تمام حسین صورتیں صرف پھولوں میں ظاہر نہیں ہوتی بلکہ زمین کے اندر نہ جانے کتنے خوبصورت پیکر چھپے ہوئے ہیں۔ زمین کے اندر نہ جانے کتنی حسین صورتیں دفن ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ پھول تو محض اس کی ایک جھلک نظر آتے ہیں۔ غالب کے اس شعر میں کائنات کی وسعت، انسانی زندگی کی ناپائیداری اور عشق کی پیچیدگی جیسے موضوعات پائے جاتے ہیں۔ یہ شعر اپنے اندر علامتی انداز، گہری سوچ اور فلسفیانہ رنگ سمیٹے ہوئے ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ زمین سے اگنے والے پھول جس میں لالا بھی ہے، گلاب بھی ہے، چنبیلی ہے، شرفی ہے، کنول ہے، نرگس ہے، مطلب بہت خوبصورت خوبصورت پھول جو کہ زمین کے اوپر اگتے ہیں، اصل میں یہ کسی خوبصورت شخص کو زمین کے اندر دفن ہونے کی علامت ہے۔ جیسے مصطفی کا شعر ہے نا کہ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ تو کتنے ہی خوبصورت لوگ ایسے ہیں حسین چہرے والے جب وہ دنیا سے پردہ فرما لیتے ہیں، اپنا حسن چھپا لیتے ہیں، دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں یا یوں کہیں کہ زمین میں دفن ہو جاتے ہیں، تو دراصل ان کا حسن زمین سے پھوٹ کر حسین پھولوں کی شکل میں باہر آ جاتا ہے۔ اور مرزا غالب کی غزل سب کہاں کچھ لالا گل کے مطلع میں بھی تو یہی بات کہی ہے کہ یہ آواگون یا دوبارہ پیدا ہونے کا ایک نیا نظریہ کہہ لے۔ اور غالب دنیا میں پائے جانے والی خوبصورتی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ خوبصورتی کسی دوسری شکل میں دوبارہ پیدا ہو رہی ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی کمال ہے وہ سب پھولوں میں ظاہر نہیں ہے بلکہ کائنات کے اندر اور بھی بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ خوبصورتیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہاں پہ پہلا جو لفظ ہے سب کہاں، یہ سب سے زیادہ قابل غور ہے کہ سب نہیں بلکہ کچھ جو ہے نا وہ لالا گل میں نمایاں ہوتی ہیں۔ اب اس کا ایک مفہوم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ دنیا میں انسان تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کارناموں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں کہ چاہے وہ دنیا سے چلے بھی جائے
لیکن ان کے کارناموں کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ پھولوں کی طرح مہکتا رہتا ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں بہت سے نام ایسے ہوں گے جن کا نام محمد علی ہوگا، لیکن محمد علی جناح صرف ایک ہے۔ اسی طریقے سے طارق بن زیاد دیکھ لیں آپ، دنیا کے اندر محمد بن قاسم دیکھ لیں، محمود غزنوی دیکھ لیں، لا تعداد لوگ ایسے، عبدالس تاریدی کو دیکھ لیں، جنہوں نے خدمت خلق کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ تو سب کہاں، اس کا ایک مفہوم شعر کا یہ بھی بنتا ہے نا، سب کہاں، کہ سب لوگ اپنے کارناموں کی وجہ سے دنیا میں مشہور، اپنا نام نہیں چھوڑ کے جاتے۔ کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نام ہمیشہ دنیا میں افق پہ چمکتا رہتا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ غالب کے نزدیک کائنات کے مظاہر میں اس قدر قابلیت نہیں کہ ان سے انسانی حسن کا اظہار ہو سکے۔ انسانی حسن غالب کی شاعری میں پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، نہ شعلے میں وہ کرشمہ، نہ برق میں وہ ادا، کوئی بتاؤ تو وہ شوق تند خو کیا ہے۔ حتیٰ کہ ان کے نزدیک انسانی حسن اتنا مکمل ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس کے سامنے حقیر ہے۔ غالب خود کہتے ہیں، تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے، حوران خلد میں تیری صورت مگر ملے۔ اب یہاں پہ سب کہاں سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہنوز کائنات کا مکمل حسن اور جمالیاتی پہلو انسان پر آشکار نہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکن۔ غالب کے بقول شوق نمائش حسن کا مزاج ہے۔ یہ حسن کا جوش نمو اور شوق نمائش ہے جو حسن کو دوبارہ وجود میں لاتا ہے اور اسے لالا و گل کی صورت دے کر پھر سے اہل نظر کے لیے تسکین کا سامان پیدا کرتا ہے۔ سادہ ترین لفظوں میں بیان کریں تو پھول حسینوں کی خاک سے پیدا ہوئے، کیسے کیسے حسین مرنے کے بعد خاک میں خاک ہو گئے، ان میں سے چند صورتیں لالا و گل کی شکل میں ظاہر ہو گئے، باقی نہیں۔ اب دیکھیے اس شعر کے نا 3 مفہوم بن رہے ہیں۔ ایک تو حسن کے حوالے سے بات ہو گئی، نمبر 2 کہ لوگ اپنے کارناموں کی وجہ سے امر ہو جاتے ہیں، اور نمبر 3 ایک چیز جو اس کی مفہوم میں لیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی حسن اور زندگی عارضی ہے۔ موت ہر انسان کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ گویا زندگی کی ناپائیداری اور موت کی حقیقت کو اور حسن کی فنا پذیری کا تصور اس شعر میں پیش کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو پھول کھلتے ہیں وہ ہمیں اپنے خوبصورتی دکھا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی تمام خوبصورتیاں ہیں؟ نہیں، بلکہ اس خوبصورتی کو بھی ہمیں خاک ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ جیسے کہا میں نے گل کو ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اب یہاں پر قرآن پاک کا بھی حوالہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہ فان، کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ غالب کا شعر انسان کو فانی دنیا اور موت کی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ بڑے سے بڑا صاحب حسن و جمال بھی خاک میں ملنے سے بچ نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں لوگ غفلت کی نیند میں ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے کہ یہ فانی دنیا عارضی اور انسان کی اصل اور ابدی منزل آخرت کی زندگی ہے جو غالب کے احساس زوال سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ عام انسان بہار کے پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن غالب کی باریک بین نگاہوں پھولوں کی سرخی میں خاکسار حسینوں کے حسن کے عکس کو دیکھ کر غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں غالب کا تصور فنا نمایاں ہے کہ مادی وجود فنا ہے، مگر ان کی بکھری ہوئی مٹی سے قدرتی حسن و جمال کی صورت میں ایک نئی چیز جنم لیتی ہے۔ گویا فلسفہ فنا بھی پایا جاتا ہے شعر میں، زندگی کی ناپائیداری بھی ہے، جدت فکر بھی ہے کہ پھولوں کے ذریعے گزرے ہوئے انسانوں اور ان کی حسن کو تصور پیش کرنا غالب کی سوچ ہو سکتی ہے۔ گہری بصیرت بھی پائی جاتی ہے اور انسان کی بے بسی بھی ہے کہ انسان وقت اور موت کے سامنے بالکل بے بس دکھائی دیتا ہے۔ اقبال بھی کہتے ہیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ اور غالب خود کہتے ہیں، سبزہ و گل کو دیکھ کر یاد آئے، سبزہ و گل کو دیکھ کر یاد آئے، کسی کی خوشبو سے دل معطر ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے،
تیری بانگ کی چیتون نے چن چن کے مارے، نکیلے سجیلے جواں کیسے کیسے، وہ صورت نہ آنکھوں میں اب ہے نہ دل میں، مکی سے ہیں خالی مکاں کیسے کیسے۔ اب اس شعر کے اندر فنی خوبیاں کون سی پائی جاتی ہے؟ اس شعر میں فنی خوبیہ کہ اس میں صنعت میرات النظیر کا استعمال ہے، یعنی ایک ہی قبیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لالا، گل، خاک، یہ سارے اس کے اندر ایک ہی جو ہے وہ توازن پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صنعت حسن تعلیل ہے، پھولوں کے کھلنے کی قدرتی وجہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن یہاں پہ شاعر نے حسینوں کو پیوند خاک ہونے سے جوڑا ہے۔ اور صنعت تضاد ہے، نمایاں ہونا اور پنہا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، بحر رمل مسمن مقبول مخذوف پر مبنی پرترنم اور یہ رواں بحر کا استعمال کیا گیا ہے۔ حاصل کلام کیا ہے؟ یہ شعر غالب کی فلسفیانہ اور جمالیاتی فکر کا شاہکار ہے۔ غالب نے انسان کی عجز، حیات کی ناپائیداری، موت کی ابدی سچائی کو انتہائی ناز و خیالی اور سحر انگیز انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ شعر انسان کو تکبر سے دور رہنے اور کائنات کی حقیقت پر تدبر کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ شکریہ۔